دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس پروقار محفل جو کہ دعوت ولیمہ کے نام سے منعقد کی گئی ہے، سب سے پہلے میں اس شادی کی مبارکباد پیش کروں گا اس دعوت ولیمہ کے دولہا ملک محبوب عالم کلیار صاحب کو کہ ان کو بہت بہت اس کی مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ حاسدین، شیاطین، تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ عموماً علاقوں میں دیکھا جاتا ہے جہاں پر ایسی دعوتیں منعقد ہوتی ہیں تو ایسی دعوتوں کے اندر کچھ ایسے خرافات معاملات ہوتے ہیں جو بجائے رحمت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آج کے اس دعوت ولیمہ کے اندر آنے والے معززین مہمان بھی جتنے بیٹھے ہیں یا میزبان بیٹھے ہیں، انہوں نے اس چیز کا انعقاد کیا ہے کہ دعوت ولیمہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہماری سنت اور اللہ تعالیٰ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس عمل میں شریعت اور سنت کی پیروی کی جائے، اللہ تعالیٰ ایسی خوشیوں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی دفعہ کئی ایسی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے جب خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو ایسے پنڈال میں، ہال میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، گانا بجانا چل رہا ہوتا ہے، یا ڈھول کی تھاپ چل رہی ہوتی ہے، یا بین باجے والے ہوتے ہیں۔ لیکن میں ملک محبوب عالم صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ آپ کی اس خوشی کے موقع کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور اس موقع پر اس پنڈال میں جیسے آپ کے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس پنڈال میں اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنا، جن محافل میں یا جن دعوت کی جگہوں پہ میوزک بجایا جاتا ہے، ڈھول بجایا جاتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اس جگہ پہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک جھولا تیار کیا گیا اور نمرود نے آگ کا چیخا بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا وقت آیا، اس جھولے میں یا اس منجنیک میں بٹھایا گیا تو جھولا نہیں ہل رہا، فرشتوں نے آ کے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ تو شیطان ایک بزرگ کی صورت میں آتا ہے اور آ کے ان کافروں کو کہتا ہے، کچھ عورتوں کو جمع کر لو، کچھ لوگوں کو جمع کر لو جو اس جھولے کے ارد گرد آ کے گانے بجانے شروع کر دیں، زور زور سے گیت گائیں گے، نغمے گائیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ فرشتے چھوڑ دیں گے، پھر یہ جھولا جب آپ جھولیں گے تو یہ سیدھا آگ کے اندر چلے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پہ جا رہے ہیں، اپنی کسوہ اونٹنی پہ سوار ہیں، اور اس اونٹنی کی نکیل ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے راستے میں ایک بانسری کی آواز آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں مبارک میں جیسے ہی بانسری کی آواز آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، میری طرف توجہ کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی دونوں انگلیاں مبارک اپنے کانوں مبارک میں کر لی اور فرمایا، ابن عمر جب یہ آواز ختم ہو جائے مجھے بتا دینا تاکہ میں اپنے انگلیاں باہر نکال لوں۔
काफी सफर गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं थोड़ा दूर गए तो आवाज खत्म हुई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अब बांसुरी की आवाज खत्म हो गई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों मुबारक से अपनी उंगलियां मुबारक बाहर निकाल ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर, जो लोग गाना बजाना सुनते हैं, जो लोग म्यूजिक सुनते हैं, जो अपनी रूह की गिज़ा समझते हैं, जो म्यूजिक के बगैर रह नहीं सकते, घर में भी म्यूजिक चल रहा है, गाड़ी में भी म्यूजिक चल रहा है, शादियों में भी ये गाने बजाने चल रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्न उमर, जो लोग भी शौक से तवज्जो से म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन इनको जहन्नम में ये सजा देंगे कि जहन्नम का शीशा पिघाल के इनके कानों में डाला जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे कान के अंदर एक छोटी सी फिंसी निकलती है या एक चींटी भी चली जाती है तो हमें कितनी एक तकलीफ होती है, सारी सारी रात तड़पते रहते हैं। फरमाया, जो बंदा म्यूजिक सुनता है, जो बंदा गाना बजाना सुनता है, ढोल बजवाता है और सुनता है, बीन बाजे सुनता है, बजवाता है, चलवाता है, पर मैं कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला इसे जहन्नम में डलवाएंगे तो जहन्नम का शीशा पिघाल के इसके कानों में डाला जाएगा। तो छोटा सा एक अपनी खुशी के लिए, शैतान को खुश करने के लिए, हाँ माज़अल्लाह अपने एक रूह को सुकून, रूह का सुकून इसमें थोड़ा है। रूह का सुकून तो अल्लाह ताला ने अपने जिक्र में रखा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अगर अपने दिलों को सुकून देना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र कसरत से कर लो। आज जिक्र से दूरी है, हर बंदा परेशान है। मैं इस पूरे मजमे में से अगर फर्दन फर्दन किसी को भी अलग अलग करके पूछूं, भाई तेरा क्या मामला है, तू क्यों परेशान है, हर बंदा अपनी परेशानी, कोई माशी तौर पे परेशान है, कोई घरेलू की तौर पे परेशान है, कोई खानदान और रिश्तेदारों की तरफ से परेशान है, कोई इलाके की वजह से परेशान है, कोई सियासत की वजह से परेशान है, और सब ये कहते हैं कि यार ये फलाना सबब है, ये फलाना सबब है। हालांकि अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बंदा भी मेरे जिक्र से दूर भागेगा, जिक्र नमाज भी है, जिक्र कुरान भी है, जिक्र इबादत भी है, जिक्र तिलावत भी है, जिक्र तस्बीह भी है, जिक्र तहलील भी है, जो भी इससे दूर भागेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसको दो सजाएं दूंगा, एक सजा दुनिया में और एक सजा आखिरत में। या अल्लाह दुनिया की क्या सजा है? अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, दुनिया में मैं उसका रिज़्क़ उसके ऊपर तंग कर दूंगा। आज हर बंदा रोजी की वजह से परेशान है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की कमाई है, घर में कुछ नहीं बचता, बेबरकती है, पैसा आ रहा है, जा रहा है। और कोई लोग हैं कहते हैं कि बड़ी कोशिश करते हैं, रोजी के पीछे भागते हैं, लेकिन रोजी हमसे आगे भागती। अरे भाई, हमारी बुनियादी चीज नमाज है, कुरान है, जिक्र है, सुन्नत है, शरीयत है, जिसको हमने छोड़ा हुआ है। तो अल्लाह ने साफ साफ फरमाया, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, कि जिस आदमी ने भी मेरे जिक्र से, नमाज कुरान से मुंह मोड़ लिया, दूर भागेगा, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसका रिज़्क़ उसके ऊपर तंग कर दूंगा। और आखिरत की क्या सजा है वो भी अल्लाह ताला ने इसी आयत में फरमा दिया। फरमाया वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, फरमाया कल क़यामत वाले दिन जब ये कब्र से उठेगा, ये जब इसकी कब्र फटेगी, कब्र खुलेगी, ये जब उठेगा ऐसे देखा, कुछ नहीं नजर आ रहा, आंखें बंद होंगी, यूं 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 कर रहा होगा, यूं कर रहा होगा, कहेगा आज क्या वजह, आज क्या वजह, मैं दुनिया में तो देखता था, आज क्यों नहीं देख रहा, वकुन तो बसीरा, मैं दुनिया में तो देखने वाला था, आज मैं अंधा क्यों उठाया गया हूं। फरिश्ते कहेंगे तूने दुनिया में अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया था, दुनिया में नमाज से गफलत करता था, कुरान की तिलावत नहीं करता था, इबादत नहीं करता था, तू जिक्र से और अल्लाह ताला की आयात को तूने भुला दिया था। आज अल्लाह ने तुझे ये सजा दी है कि जब तू कब्र से उठा है तो अल्लाह ताला ने तेरी आंखों की बिसारत खत्म कर दी। अब इस नमाज, इबादत, जिक्र, कुरान की तिलावत को छोड़ने के दो बड़े नुकसान, एक दुनिया में नुकसान और एक आखिरत में नुकसान। दुनिया में रिज़्क़ की तंगी और आखिरत में क्या नुकसान है? फरमाया अंधा उठेगा, आखिरत में कुछ भी नहीं देख पाएगा।
تو جب ایسی محافل کے اندر جو دعوت ولیمہ ایک سنت کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، جی اللہ کے رسول، علی کل تیری رخصتی ہوئی ہے، آج کچھ دوستوں کو بلا کے ان کو دعوت ولیمہ ہی کھلا دو۔ تو دعوت ولیمہ کھلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے دوست احباب رشتہ دار علاقے والوں کو پتہ لگ جائے کہ دو خاندانوں کے درمیان ایک رشتہ ہوا ہے، ایک نکاح ہوا ہے۔ ماشاءاللہ رات میں نکاح کی تقریب تھی جس کے اندر میرے شیخ و مرشد فضیلت الشیخ استاذ العلماء شیخ العربی والعجم حضرت مولانا میاں سیف الرحمن صاحب المہن دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے نکاح بھی پڑھایا اور رات کو کافی دیر تک بیٹھے بھی رہے۔ حضرت اس نکاح کی وجہ سے اتنی لیٹ ہوئے کہ 12 بجے جڑا والا تک پہنچے تو وہاں موٹر وے بند ہو گئی، بیچارے دھند میں بڑی تکلیف میں 5 گھنٹے وہاں پہ رہ گئے۔ لیکن خوش نصیب ہے یہ دولہا بھی اور دلہن اور یہ خاندان والے رشتہ دار کہ جن کی نکاح کی تقریب میں اللہ والے اور اتنے بڑے بزرگ شیخ الحدیث جو 650 لڑکوں کو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں جامعہ اشرفیہ کے اندر، جنہوں نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیشہ ان کو خوشیاں نصیب فرما دے گا۔ میرے بھائی آج کل گھریلو اختلافات کیوں چل رہے ہیں؟ گھر کی پریشانیاں کیوں چل رہی ہیں؟ اکثر دیکھا جائے، عموماً دیکھا جاتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان اختلافات کے اسباب رشتہ دار بنتے ہیں، اور بعض چیزیں جو ہم شادی کے شروع میں کرتے ہیں، ہمارے جو رواج ہیں اور خاص کر یہ جتنی بھی منفی چیزیں ہیں، شریعت کے خلاف چیزیں ہیں، جب یہ چیزیں شادیوں کے بیچ میں ہوتی ہیں، یاد رکھنا یہ ہمیشہ کے لیے گھر کے ٹوٹنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اختلافات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر ہمارا سرائکی معاشرہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اگر پتہ چل گیا نا کسی کو کہ میری بیٹی کو تھوڑی سی کسی نے تکلیف پہنچائی، اس نے فوراً بھاگنا ہے، گاڑی نکالنی ہے، جا کے پوچھنا نہیں ہے کیا بات ہے، اس نے بیٹی کو گاڑی میں بٹھانا یا موٹر سائیکل پہ بٹھانا اور وہ فوراً گھر لے کے آئے گا۔ دوسرے دن اس نے اپنی بچی کو عدالت کا دروازہ دکھا دینا ہے، اس نے جا کے کیس درج کر دینا ہے، اور اللہ معاف فرمائے اس سے اختلافات بڑھتے 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 طلاق تک یہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سفر تشریف لائے، میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب تک آپ اپنی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ میں بیٹی والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بیٹیوں والوں خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو، اپنی بیٹیوں سے دور نہ بھاگا کرو۔ جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد 6 ماہ تک، 1 سال تک والد کبھی اپنی بیٹی کے دروازے تک نہیں جاتا، جبکہ یہ بیٹی انتظار کرتی رہتی ہے کب میرا ابا میرے گھر آئے گا، میں ابے کو ملوں گی، ابے کی خدمت کروں گی۔ لیکن یہ اتنا سخت دل ہو گیا ہے، جب ایک دفعہ اس نے بیٹی کی شادی کر دی پھر سالہ سال اپنی بچی کے دروازے تک نہیں جاتا۔ اور خاص کر میرے معاشرے میں جب بیٹی اپنا حق مانگ لے، کہہ دے کہ بیٹے کو آپ پراپرٹی نام کر کے دے رہے ہیں، کچھ مجھے بھی ابا دے دے میں غریب ہوں، اللہ معاف فرمائے پھر یہ بوڑھا والد گھر میں اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ آج کے بعد میری اس بیٹی کے لیے گھر کا دروازہ بند میرے دروازے پہ نہ آئے، کیونکہ اس نے حق مانگ لیا ہے نا۔ اور یاد رکھنا جن لوگوں نے بھی بیٹیوں کے حق مارے ہیں اور اپنی وراثت اور جائیداد بیٹوں کے نام کر دی ہے، کل قیامت والے دن یہی بیٹی ہوگی، اس کا ہاتھ ہوگا اور اس بوڑھے ظالم کا گریبان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کے جائے گی، اللہ یہ میرا والد ہے، اس نے مجھ سے میرا حق چھین کے میرے بھائیوں کو دے دیا تھا، یا اللہ میرا حق واپس کر کے دیں گے۔ اللہ فرمائے ظالم بوڑھا اپنی بیٹی کو حق دے، کہے گا یا اللہ آج تو کچھ نہیں، اللہ فرمائے گے ظالم کی گردن سے پکڑ کے جہنم کے تہخانے میں ڈال دو۔ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آگے دیکھتے فاطمہ رو رہی ہے، فاطمہ کی یاد میں جا رہے ہیں، دل اداس ہے کہ جا کے دیکھو فاطمہ کا کیا حال ہے، لخت جگر فاطمہ کا کیا حال ہے۔ جب گئے تو دیکھا فاطمہ بیٹھی ہیں رو رہی ہیں، ساتھ گئے بیٹھے، بیٹا میری فاطمہ میری لخت جگر کیوں رو رہی ہے؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں اور حضرت علی بیچ میں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے کوئی بات ہوئی ہے، علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے ہیں، اس وجہ سے میں کافی پریشان ہوئی بیٹھے، آپ گھر نہیں بیٹھے۔
میری بات توجہ سے سنیے گا، آپ گھر نہیں بیٹھے، آپ فوراً گھر سے تشریف لے گئے، این علی این علی اعلان کر رہے ہیں، علی کہاں ہو علی کہاں ہو؟ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ حضرت علی فلاں درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گئے تو دیکھا حضرت علی نے تہبند باندھا ہوا ہے اور جسم پہ کرتا نہیں ہے اور جسم پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے قریب جا کے کہا قم یا ابا التراب، او مٹی کا ابا ذرا کھڑا ہو جا۔ اس وجہ سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابا التراب بھی تھی۔ حضرت علی فوراً یا رسول اللہ آپ خود مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ پیغام بھجوا دیتے میں آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی میرے ساتھ چلو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے۔ ایک طرف بی بی فاطمہ تو زہرا کو بٹھایا، ایک طرف سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا۔ بٹھا کے سب سے پہلے اپنی لخت جگر فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ بتاؤ کیا بات ہے؟ بی بی فاطمہ نے اپنی شکایت کی۔ پھر آپ نے حضرت علی سے پوچھا، میرے داماد علی آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے اپنی شکایت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی تو میری بات توجہ سے سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایسے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ آج اپنے ابے محمد کی ایک بات یاد کر لینا۔ فاطمہ آج میں ایک پیغام دے رہا ہوں، یہ تیرے لئے بھی ہے، میری امت کے لئے بھی پیغام ہے۔ فاطمہ میری یہ بات غور سے سن۔ فاطمہ جس کے اوپر جس کا شوہر ناراض ہو، فاطمہ اگرچہ تو میری بیٹی ہے، تیرا شوہر علی تیرے اوپر ناراض ہوتا اور اسی حالت میں تجھے موت آ جاتی تو تیرا ابا محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ سید الانبیاء امام الانبیاء۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ سیدہ کائنات اور جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کی اماں، علی المرتضی کی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے ہیں، فاطمہ یاد رکھنا اگر تیرا شوہر علی تیرے اوپر ناراض ہوا اور اس حالت میں تجھے موت آ گئی تو تیرا ابا تیرا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ اور آج میرا معاشرہ جب بیٹی شکایت کرتی ہے تو والد کچھ نہیں سنتا، فوراً بچی کو لے کے عدالت کا دروازہ دکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت علی کی طرف وقت کم ہے، میں بات مختصر کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا علی آج میری بات غور سے سن لو۔ علی یہ فاطمہ میں محمد کی لخت جگر ہے۔ علی میں فاطمہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ علی جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنی لخت جگر فاطمہ کو نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ علی جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے محمد مصطفیٰ کا دل دکھایا، جس نے محمد مصطفیٰ کا دل دکھایا اس نے عرش والے خدا کا دل دکھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزے سے خود کھڑے ہو کے ایک پیالے کے اندر پانی بھرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے اوپر معوذتین قرآن پاک کی جو آخری دو صورتیں ہیں جن کو ہم سورت فلق اور سورت ناس کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری یہ دونوں صورتیں پڑھ کے اس پانی کے اوپر دم فرمایا۔ دم فرما کے آدھا پانی حضرت علی کو پلایا، آدھا پانی حضرت فاطمہ کو پلایا۔ جب دونوں نے پی لیا اللہ نے ان دونوں کے درمیان وہ محبت عطا کی جب تک زندہ رہے پھر کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ جبکہ آج کل ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ اور میں مرد حضرات کے لیے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اکثر ہمارے مرد حضرات جب بیویوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، پورے خاندان میں اسے بدنام کرتے ہیں، اسے گندا کرتے ہیں، منہ پہ تھپڑے مارتے ہیں، بعض دفعہ ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ میں ایک حدیث بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور کل قیامت والے دن ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا میزان لگاؤ۔ جب اس کا میزان لگایا جائے گا فرشتے آ کے اللہ کو بتائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول۔ وہ فرشتے آئیں گے، چل اٹھی یار، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا فرشتوں بھول رہے ہو میرے لیے جنت کا دروازہ، میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدکار ہوں، مجھ سے زندگی میں بہت غلط، تم بھول رہے ہو جنت کسی اور کے لیے کھلی ہوگی میرے لیے نہیں کھلی ہوگی۔ فرشتے واپس جائیں گے، یا اللہ وہ تو جا نہیں رہا، وہ ابھی تک رکا ہوا، وہ کہتا ہے میں تو گناہگار ہوں، میرے لیے جنت کا دروازہ کیسے کھل گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اب ہٹ جاؤ، اسے بھیج دو، آج میں اور وہ میرا بندہ تنہائی میں بات کریں گے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ کا عرش 70,000 نوری فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان 70,000 نور کا پردہ ہوگا۔ وہ جب بندہ اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ فرمائے گا میرا بندہ تو جنت میں کیوں نہیں جا رہا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں، میں نے توبہ بھی نہیں کی تھی، تو میرے جنت کا دروازہ کیسے کھول گیا؟ اللہ فرمائے گا اسی وجہ سے تو میں تنہائی میں تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ فرمائے گا یاد رکھنا ایک وقت تو گھر آیا تھا، بڑے غصے میں تھا، جب جیسے ہی تو گھر پہنچا تو تیری بیوی سے غلطی ہو گئی تھی، جب بیوی سے غلطی ہوئی تو تجھے غصہ اس پہ بہت زیادہ آیا تھا، تو مارنے والا تھا، تو نے مارا نہیں، تو لوگوں کو بھی بتا سکتا تھا، تو نے خاموشی سے اپنا غصہ پی کے اپنی بیوی کو تو نے معاف کر دیا تھا، اور میں رب تعالیٰ اس وقت دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، میں نے بھی اسی وقت یہ فیصلہ کر دیا تھا اگر میرے اس بندے نے میری بندی کو معاف کر دیا ہے، کسی کو بتایا نہیں، اس کے اوپر اس نے غصہ نہیں کیا، تو کل قیامت والے دن اگر یہ سمندر بھی جرم کا، پورے جرموں کا ایک سمندر بھی لے کے آئے گا تو میں رب تعالیٰ بھی سے بغیر حساب کتاب کے معاف کر دوں گا۔ فرمایا تو نے اپنی بیوی کو معاف کیا تھا میری رضا کی خاطر، کسی کو نہیں بتایا تھا، آج میں اللہ بھی اپنی رضا کی خاطر تجھے معاف کر رہا ہوں اور تیرے جنت کا دروازہ کھول رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اکثر گھروں کے اختلافات اس وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کی وجہ سے کچھ معاملات، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا جب میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہاتھ شیطان کا ہوتا ہے، اور فرمایا جو آدمی میاں بیوی کو لڑوانے میں، جھگڑا کروانے میں، ادھر سے ادھر کی ادھر سے لگانے میں ماہر ہوتا ہے اور یہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، فرمایا ایسے آدمی پہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ تو لہٰذا شادی کے اس مبارک موقع کے پر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش ہے۔ فرمایا میں اس وجہ سے زیادہ خوش رہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ ایک مثالی محبت کی ہے جو پیغام ہے اس امت کے لیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کیا کرے، اپنے گھروں میں خوش رہا کرے، اختلافات سے بچے، جھگڑے سے بچے، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، اگر مرد سے ہو گئی ہے تو بیوی خاموش ہو جائے، اگر بیوی سے ہو گئی ہے تو مرد خاموش ہو جائے، مرد حاکم